استاد کے طور پر اپنے HKR کو مناسب اور برابر وقت دینے کے لیے کیا ٹپس ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو کیس کی طلب کی بات ہے کہ اسے کتنا وقت لینا ہے۔ اگر کوئی پھنسا ہوا کیس ہے تو آپ اس کو خود بھی وقت دیں گے، اسے نکالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیس اللہ کی یقین پر کھڑا ہو جائے۔ جو کیس خود زیادہ اٹیچ ہوتا ہے وہ خود ہی زیادہ وقت لیتا جاتا ہے ہم سے۔ یہاں پر بھی اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھنا ہوتا، کیونکہ جنہوں نے اپنا ورکر بنا کر یہاں بٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ آگے بھی سب کرواتے جاتے ہیں۔ ہمیں صرف وہاں پر رجوع کرتے جانا ہوتا ہے، مدد مانگتے جانا ہوتا ہے کہ آپ کروانے والے ہیں، آپ کروا دیں، اور پھر خود کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی ہوتی، سارے دروازے کھلے رکھنے ہوتے ہیں، اور جو بھی HKR جتنی طلب والا ہوگا اور پیچھے آئے گا تو اس کو اس کی طلب کے مطابق گائیڈ کرتے جائیں گے۔ ایک مشن ورکر کے اندر یہ احساس پختہ ہو کہ ہمارے تو الفاظ بھی اپنے نہیں ہیں، ہمیں یہ الفاظ بھی عطا کیے جاتے ہیں اور ان میں اثر بھی مالک ہی بھرتے ہیں جن کے ہم ورکرز ہیں۔ اس لیے جس مقصد کے لیے ہم ورکنگ کر رہے ہیں ہم نے وہاں اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اپنا آپ بس دیتے جانا ہوتا ہے۔ وقت کی تقسیم اندر کے سسٹم پر منحصر ہے۔ اندر کا احساس ہمیں ایک مقصد کے گرد گھما رہا ہوتا ہے۔ جب ہم ایک ہی حق کے مرکز کے گرد گھومیں گے اور اس سے ہی جڑی ہر شے کو زندگی کا مقصد بنائیں گے تو وقت کو بھی اس احساس میں صحیح طریقے سے تقسیم کر پائیں گے۔ جہاں تک کیس کی بات ہے تو جو کیس زیادہ طلب والے ہیں وہ ہمارا وقت خود بخود کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ وقت طلب کرنے کے مطابق ہمیں دینا بھی چاہیے تاکہ وہ اور پاور کے ساتھ آگے نکل کے آ سکیں۔ یہاں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ کیس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خود بڑھ کے وقت دے کر ان کے معاملات کے حوالے سے ان کی سب باتیں سن کر ان کو آگے نکالا جا سکتا ہے۔ نئے کیس کو اور طرح کا وقت دینا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وقت دینے میں بھی مقصد ہو، اندر سے مضبوطی سے اپنے مرکز کو پکڑے رکھنا۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ ٹائم ٹیبل ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں تو اس میں بھی ہم پھنس سکتے ہیں کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، دوسرے حق کے راہی کا ٹائم ہے، ابھی کال کا نہیں ہے، میسج پہ رابطے کا ٹائم ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمیں پھنسا سکتی ہیں اگر ہم ایک فکس ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ویسے بھی ہم نے اپنے حساب سے نہیں چلنا بلکہ لینے والے کے حساب سے چلنا ہوتا ہے کہ جب امتی کو طلب اور ضرورت ہو تب اس کے لیے راہ ہموار کرتے جانا ہوتا ہے۔ اس لیے وقت کی قید نہیں ہے۔ البتہ ایسے ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جس دن ایک حق کے راہی کو زیادہ وقت دیا ہے، اس کے ساتھ ملاقات میں یا کال پر رابطے کے ذریعے بات چیت تفصیل سے ہوئی ہے، تو اگلے دن پھر چاہے اس سے میسج پر بھی رابطہ رکھا جائے تو وہ توجہ اور رہنمائی کی کمی محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو طلب کے مطابق استاد نے ملنے پر یا کال پر بھر دیا ہوگا۔ اس دوران اب استاد کسی اور حق کے راہی کو کال پر وقت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو بھی طلب کے مطابق دے۔ تو اس حکمت عملی سے ہر ایک کو کال یا میسج کے ذریعے یا ملنے کے ذریعے متوازن رابطہ رکھ کر رہنمائی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کیس ہو جو آگے شوق سے ورکنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اسے استاد وقت دے، اسے استاد کی ٹپس پیار اور پاور کی صورت میں اسے چاہیے ہوتی ہیں۔ کیس کو ذات پر کام کروا کے ورکر تیار کرنا مشن کا حصہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے تاکہ باقی امتیوں کو بھی سہارا دینے کے لائق بنے۔ مگر وہاں ہر وقت کا ظاہری تعلق بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے ایک بچہ شروع میں ہر معاملے میں اپنی ماں پر انحصار کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ سیکھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، تو دل سے تو ماں اور بچے کا رشتہ ویسے ہی رہتا ہے، مگر ظاہری رابطہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ خود کھیل کود بھی لیتا ہے، کھا پی بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کیس کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق ٹائم دیا جاتا ہے، جس میں جتنا خالص پن اور اس کی طلب ہوگی وہ اتنا ہی وصول کر کے بڑھتا جائے گا اور آگے وقت بھی لیتا جائے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اپنی طرف سے ایز استاد ہمیں ہر دم حاضر رہنا ہے اور اس کو ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے وقت نہیں کم یا زیادہ دینا، یعنی نہ ہی یہ سوچنا ہے کہ فلاں HKR زیادہ آگے نکل سکتا ہے تو اسے زیادہ وقت دوں۔ ہر دم جہاں جسے ضرورت ہو وہاں پر ایز استاد ہم نے حاضر رہنا ہوتا ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اوپر والوں کی نظر میں ہیں سب، میں ان کا بندہ ہوں، ان کا غلام ہوں، اور وہ طلب سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ جس نے جتنا وصول کرنا ہے وہ کرتا جائے گا، ہمارا کام صرف خود کو پیش رکھنا اور حاضر رہنا ہے۔ دل میں اگر بے لوث ورکنگ اور صرف ان کی رضا کا احساس ہوگا، خود کو ان کے حوالے کیا ہوا ہوگا، تو یہ کام بہترین طرح سے ہوگا، کیونکہ وہ کرواتے رہیں گے۔ ہم تو صرف ان کے مورے ہیں، جس کو جدھر بٹھا دیں گے اس نے ادھر ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ مرضی سے ورکنگ نہیں، نہ ہی کر سکتے ہیں نہ کرنی ہوتی ہے،
بلکہ ہم نے ہاتھ باندھ کے اطاعت اور بندگی کرنی ہوتی ہے، اور ورکنگ کے لیے ہر دم حاضر رہنے کا احساس بہت ضروری ہے۔ یہ احساس ہوگا تو بے لوث ورکنگ ہوگی اور سب کو بہترین طرح سے وقت دے کر آگے بھی نکال پائیں گے۔